آگے بڑھتے ہوئے شاہ صاحب جیسے میں نے کہا آج کی اسپیچ پہ تو بعد میں آئیں گے, کل آپ کی اسپیچ بڑی معمولاً مزاج سے ہٹ کے نظر آئی, بڑی جارحانہ, اور سارا اس کا ایک عکس بھی دیکھا ہم نے, تو کوئی خاص وجہ تھی؟ بڑے بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں ایسے. نہیں دیکھیے اس کی وجہ تھی, وجہ یہ ہے کہ جب آپ غیر منطقی مطالبے کرنے شروع کر دیں, مثال کے طور پر ایک دن پہلے پریشر کیا جس میں کہ بلاول نے کہا کہ یہ مستعفی ہو جائیں, پھر آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے پھر کہا وہ معافی مانگیں, مستعفی ہو جائیں. کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جمہوریت کے اپنے تقاضے ہیں. عمران خان اگر وزیر اعظم ہیں تو انہیں ایوان کے اعتماد کی اکثریت کی تائید حاصل ہے, تبھی وزیر اعظم ہیں. آپ نواز شریف بھی تھے وزیر اعظم اور عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کرتے تھے, بارہا کرتے تھے. سر دیکھیے مطالبہ ضرور کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں مطالبہ انہوں نے کیا لیکن اس کی نفی ہو گئی نا جب انہوں نے اپنی ایک مرتبہ پھر اپنی عددی اکثریت واضح کر دی کہ ان کو 119 ووٹوں کے برعکس پی ٹی آئی کے 165 لوگ وہاں موجود تھے, تو پھر اس کا جواز نہیں رہتا. مینڈیٹ بھی آپ کے پاس ہو, 5 سال کا مینڈیٹ ہو, پھر آپ کہتے ہیں ہم ووٹ کو راک بھی نہیں کرنا چاہتے, اور حد الوسع کوشش کی کہ اس بجٹ میں جتنی رخنہ اندازی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے. کیا سرائیاں کی, ہماری صفوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی, ایک تاثر دینے کی کوشش کی, جیسے بہت اختلافات آ گئے ہیں, سازشوں کی تہمتیں لگیں, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن وہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو نہیں بنا پائے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نمبر گیمز کے اعتبار سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے, 156 تو آپ کا اپنا نمبر ہے, آپ کی اپنی پارٹی کا, اتحادیوں کو ہٹا کے بھی, لیکن اس کے باوجود بھی اپوزیشن کا یہ رائٹ تو رہتا ہے کہ وہ استعفے کا مطالبہ کرے. تو ساری ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے, ایز اے سیٹ کہ خان صاحب بھی کرتے رہے. مطالبہ وہ کر سکتے ہیں, میں ان کے کوئی بندش تو نہیں لگا سکتے, ہم ان پہ ضرور کریں, لیکن سوال یہ ہے مطالبہ انہوں نے کر دیا, اس کی نفی ہو گئی. اب ہر روزانہ تو مطالبہ کرنے سے آپ سیاسی عدم استحکام پیدا کرتے ہیں, اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوتا ہے, ملک کی ساکھ کو بھی نقصان ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ عددی اکثریت کے اعتبار سے بتائیے گا کہ یہ تو ٹھیک بات ہے کہ پچھلے بجٹ کے مقابلے میں آپ کے نمبرز بھی کم تھے اس دفعہ اور ان کے نمبرز بھی کم تھے, لیکن نیٹ رزلٹ دیکھا جائے تو حکومت کے نمبر زیادہ تھے پچھلے بجٹ کے مقابلے میں, چونکہ ظاہر ہے دونوں یعنی فریقین کی طرف سے کافی لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں آئے, کوئی بیمار تھا, کوئی مریض تھا, سارا کچھ. لیکن یہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ صاحب 172 کا جو میجیکل نمبر ہے اس حکومت یعنی کسی بھی حکومت کے لیے آؤٹ آف 342, اس سے تو آپ نیچے ہیں, 160 لیے آپ نے نمبرز, اور آپ کے پاس پچھلے بجٹ میں 176 تھے. تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑا ورثم نمبر ہے آپ کے لیے 160 کا, یہ تو فار بلو 172 ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 160 نہیں ہے, جب گنتی ہوئی تو اس وقت 161 کا غالباً 60 کا نمبر آیا, اور پھر اس کے بعد ہمارے کئی ممبر داخل ہوئے ہاؤس کے اندر. ہمارے آخری کاؤنٹ میں جو ہم نے کیا 165 لوگ ہمارے فزیکلی موجود تھے. شیخ رشید صاحب آپ کے علم میں ان کی طبیعت ناساز ہے, وہ نہیں آ سکے, ٹھیک ہے. ہمارے کچھ لوگ ہیں, ہمارے کم از کم 8 لوگ ایسے ہیں جو کرونا پازیٹیو تھے جو اسمبلی میں نہیں آ سکے, ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو بھی شامل کر لیں, ہماری ایک ممبر ہیں بخاری صاحبہ جو ملک سے باہر ہیں, وہ انگلینڈ میں ہیں, وہ نہیں آ سکیں, ان کو فلائٹ نہیں مل سکی. تو آپ ان نمبرز کو اگر ایڈ اپ کریں تو پھر بھی جو وہ کہہ رہے ہیں نا 172 کا نمبر, تو 172 کے نمبر پہ پھر بھی ہم پہنچ جاتے ہیں. یعنی شاہ صاحب اگر اپوزیشن اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو آئینی اور پارلیمانی تقاضے ہیں وہ پورے کر ڈالے تو پھر گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ پرائم منسٹر صاحب جو شو آف کانفیڈنس ووٹ آف کانفیڈنس کا کے ذریعے بتا دے کہ صاحب یہ ہے اکثریت میرے پاس. انشاءاللہ بالکل ان کے پاس. دیکھیے نا بجٹ کا طریقہ کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے کہ جو ہاؤس میں پریزنٹ لوگ ہیں ان کی میجورٹی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر ووٹ آف کانفیڈنس آتا ہے تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے وہ 172 کا فگر وہاں اس کی اہمیت وہاں ہے, بجٹ پہ نہیں ہوتی. اس طرح تو ان کی جو اسٹرینتھ تھی, اگر میں کہوں کہ جو اپوزیشن ساری جوائنٹ اپوزیشن جن میں کوئی ربط نہیں ہے, کوئی نظریاتی یکسوئی نہیں ہے, اندر سے
جو ان کے حالات ہیں وہ میں جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک مقصد کے لیے، اپنی بقا کے لیے اور نجات کے لیے وہ یکجا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، تسلیم کرتے ہیں. کیا ان کے نمبر پورے تھے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ کے لوگ جو وہاں غیر حاضر تھے یا موجود نہیں تھے تو میں کیا اس کا یہ تاثر لوں کہ ان کو چھوڑ چکے ہیں؟ یقیناً نہیں، میں تو ایسا تاثر نہیں لوں گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا شاید ایک بات اور بتائیے گا، یہ جو بات کی انہوں نے -1 کے حوالے سے، اپوزیشن جو بات کر رہی ہے کہ صاحب عمران خان صاحب کے بجائے کوئی اور وزیر اعظم ہو، بے شک تحریک انصاف کی حکومت ہو. میری اس پر ایک رائے ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی میری رائے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کم از کم مستقبل قریب میں ایسی کوئی بھی صورتحال کہ جس کے نتیجے میں پارلیمانی سیٹ اپ یہی ہو، تحریک انصاف کی حکومت ہو، عمران خان صاحب حیات ہوں، اللہ انہیں لمبی زندگی دے انشاءاللہ، اور وزیر اعظم نہ ہو اور پی ٹی آئی سے کوئی اور وزیر اعظم ہو، یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یو اگری وتھ می؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کی جو سچویشن ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عمران خان صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی ہے. یہ پارٹی جو ہے ان کی محنت کا ثمر ہے، ان کا نتیجہ ہے. اور جتنے لوگ اسمبلی میں ہیں ان کی ذات پر سب مکمل اعتماد کرتے ہیں. کسی اور کی ذات پر ہو سکتا ہے کہ اونچ نیچ ہو، ان کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کا وزیر اعظم نہ ہونا یہ ناممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کو کوئی چیلنج نہیں ہے، نہ پارٹی کے اندر نہ ہاؤس کے اندر. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر ہی اگر کوئی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ بھائی صاحب ذرا حقیقی دنیا میں واپس آ جاؤ؟ پہلی بات تو میں آپ کو واضح کہہ دوں کہ کوئی اتنا پی ٹی آئی میں کم عقل نہیں ہے جو یہ خواب دیکھ رہا ہو. کوئی خواب نہیں دیکھ رہا. اور اگر کوئی، چونکہ دلوں کے حال تو میں نے بتایا نا، چونکہ آپ کے ہی کابینہ کے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ مشورہ ہے آپ کا کہ بھائی حقیقی دنیا میں واپس آ جاؤ؟ ایسا ہونے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، کچھ نہیں ہونے جا رہا. کوئی ایسا خواب نہیں دیکھ رہا، آپ کو بڑا یقین ہے اس بات کا؟ بالکل. اچھا یہاں تو ایک بات بتائے گا، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی رائٹ ہے، جس طرح اپوزیشن کا تنقید کرنے کا رائٹ ہے تو وزیر اعظم کا جواب دینے کا رائٹ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب آپ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے یا پھر وزیر اعظم ہوتے ہیں اگر آپ، تو پھر آپ ذرا بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، پھر بھی وزیر اعظم کا پورا رائٹ ہے کہ اس تنقید کا جواب دیں. لیکن اس طرح آج بھی انہوں نے گفتگو کے حصے میں بلاول صاحب کی باقاعدہ وہ نقل اتار کے کہ جو دیکھو پانی آتا ہے تو بارش آتا ہے اور یہ بات کوئی اور کہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کی سطح پر یہ اس طرح کے، یعنی یہ پرائم منسٹر پاکستان کے اسٹیچر کو سوٹ کرتے ہیں بیانات؟ میں عرض کروں، اگر آپ اپوزیشن کی گفتگو سنیں، ان کے بیانات دیکھیں، ان کی تقاریر کا مطالعہ فرمائیں، تو کئی لوگوں نے، سب نے نہیں، بڑے شائستہ لوگ بھی ہیں، کئی لوگوں نے بڑی نازیبا گفتگو کی ہے. کئی لوگوں نے جو پارلیمانی روایات اور آداب کے برعکس گفتگو کی ہے. وزیر اعظم نے خندہ پیشانی سے سب چیزوں کو سنا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی کرسی کا گھیراؤ کیا گیا، پہلے اجلاس پہ ان کو گفتگو نہیں کرنے دی گئی، رکاوٹیں کھڑی کی گئی، انہوں نے سب کچھ بڑے فراخ دلی سے اسے قبول کیا. اب ان کی جو گفتگو ہے، ٹھیک ہے، لہجہ لب و لہجہ ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس پہ کسی کی ذاتی، جسے کہتے ہیں نا، کسی پہ کیچڑ اچھالا ہو یا کسی پر ذاتی حملہ کیا ہو. ایسی بات انہوں نے نہیں کی، کوئی غیر پارلیمانی جملہ انہوں نے نہیں کہا. اور یہ ممکن ہے شاہ صاحب، یہ ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت یا کسی بھی، یعنی اس پارلیمان میں کیا ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جب پرائم منسٹر آپ تقریر کریں تو اپوزیشن واک آؤٹ نہ کرے بلکہ بیٹھے اور خاموشی سے سنیں. باقی وزراء کے معاملات میں ٹھیک ہے چلتا رہتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کا ایک جو لیول ہوتا ہے وہ ایک رسپیکٹ کا متقاضی ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو. اور اسی کے ریٹرن میں پھر اپوزیشن لیڈر بھی جب اسپیچ کر رہا ہو تو پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے باہر نہ چلے جائیں اپنی تقریر کرنے کے بعد، وہ بھی وہاں بیٹھ کر سنیں اور اس وقت سامنے دیں. یہ پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر کے لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے شاہ صاحب. میں عرض کروں بالکل. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر جب بھی آئے ہیں اور انہیں گفتگو کی ہے، ہم نے سنی ہے. پرائم منسٹر صاحب تک ہم نے کبھی بیٹھتے اپنی اسپیچ کے بعد، پرائم منسٹر
پرائم منسٹر صاحب نے بھی واک آؤٹ نہیں کیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے واک آؤٹ کیا. واک آؤٹ سے مراد ہے کہ لاسٹ ٹائم وہ ابھی پچھلی اسپیچ میں انہوں نے کیا اور پھر چلے گئے. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے وہ ویڈیو کانفرنس کا نہیں سر, قومی اسمبلی کا جو آخری جو وہ ہوا نا سر, ابھی جو آج کے اجلاس سے پہلے جو 3 دن پہلے 2 دن پہلے جس میں خان صاحب نے تقریر کی, پھر وہ چل دیے, اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی, بلاول صاحب نے تقریر کی, اس وقت موجود نہیں تھے خان صاحب. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, لیکن ظاہر ہم سب جانتے ہیں کہ بھی شہباز صاحب کی عدم موجودگی وہ نمائندگی نہیں دیکھیے اصولاً دیکھا جائے ہم نے اس پوائنٹ کو ریز نہیں کیا. ٹیکنیکلی خواجہ آصف صاحب بہت محترم ہیں. ٹیکنیکلی جس کرسی پہ وہ بیٹھے تھے اور جس کرسی پہ کھڑے ہو کر وہ خطاب کر رہے تھے وہ وہاں سے کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اسپیکر صاحب نے اس کو درگزر کیا. وہ کرسی لیڈر آف دی اپوزیشن کی ہے. یا تو وہ کہہ دیں کہ اپنا شہباز شریف صاحب اب لیڈر دی اپوزیشن نہیں ہے, انہوں نے ان کو ساری جوائنٹ اپوزیشن نے خواجہ صاحب کو منتخب کر لیا ہے تو اور بات ہے. وزیر اعظم جب ہاؤس پہ نہیں بھی ہوتے, ٹھیک ہے نا جی, وہ پارلیمانی لیڈر ہیں, لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. میرے ساتھ والی ان کی کرسی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کی کرسی سے کھڑے ہو کے خطاب کیا ہو یا ان کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا ہوں کہ وہ پارلیمانی لیڈر ہے, میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں, وہ نہیں ہے تو چلو میں بیٹھ جاتا ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ پارلیمانی روایات کے برعکس ہے. خواجہ صاحب پارلیمانی لیڈر ضرور ہے, اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. بہت فرق ہے. اور پارلیمانی لیڈر تو وہاں کئی ہیں, ایک نہیں ہے. میں انگلیوں پہ گن دیتا ہوں کتنی جماعتوں کے وہاں پارلیمانی لیڈر تو راجہ پرویز اشرف ہے. اگر وہاں ہوتے جو اپوزیشن لیڈر کے کرسی پر وہی بیٹھے ہوتے اپوزیشن لیڈر ہی, تو پھر ایک ایسا ارینجمنٹ بن سکتا ہے کہ جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی ان کی اسپیچ سنیں اور دونوں طرف سے انڈرسٹینڈنگ اور شور شرابہ نہ ہو. بالکل اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میری آنیسٹلی یہ ویو ہے کہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن بات کرے سب کو توجہ سے ان کی بات سننی چاہیے, اپنے پوائنٹس نوٹ کیجئے اور جب ہمیں موقع ملے اس کا جواب دیں. جب لیڈر آف دا ہاؤس بات کر رہے ہوں اپوزیشن کو سننی چاہیے. ہمیں ان روایات کو جنم دینا ہوگا چاہیے. اس سے ہماری جمہوریت اور جمہوری قدروں میں اضافہ ہوگا. صحیح ہے. آخری 2-3 چھوٹی باتیں ہیں شاہ صاحب. ایک تو یہ کہ اگر میں اسٹریٹ کلیئر الفاظ میں پوچھوں, شاہ محمود قریشی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی حکومت 5 سال مدت پوری کرے گی, تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی اور جو چیلنجز ہیں ان سے ہم عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں گے. مجھے اس پر اللہ سے بڑی امید. سب سے بڑا چیلنج کیا آپ کی حکومت کا آپ کے خیال میں اس وقت؟ دیکھیے اس وقت چیلنج ہمارا جو ہے وہ معاشی مشکلات کا چیلنج ہمارے سامنے ہے. کووڈ تو ہے, وہ تو دنیا کا چیلنج ہے, صرف پاکستان کا نہیں ہے. جو وہ تو ایک گلوبل پینڈیمک. اکانومی آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن اکانومی ہمارا چیلنج اس لیے ہے کہ ہمیں بہت برے حالات میں ہم نے باغ ڈور سنبھالی ہے. جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹر سے, میری بات چھوڑ دیجئے, جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں, جو ماہرین معاشیات کے, ان سے پوچھئے, جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہمیں بگڑے ہوئے ملے شاید کسی کو ملے ہوں. اب اس کو سدھارنے میں وقت لگ رہا تھا اور لگا. ہم نے سٹیبلائز کیا اور سٹیبلٹی کے بعد ریکوری کی طرف بڑھنا شروع کیا تو کووڈ آ گیا. کووڈ نے دنیا کی گلوبل اکانومیز کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور ایک انٹرنیشنل گلوبل کانٹریکشن ہوئی ہے آف ٹریلینز آف ڈالرز. تو پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں صرف اسی مالی سال میں جو ختم ہو رہا ہے آج, ہمیں 1,000 ارب کا 1 ٹریلین کا ہمارا اکنامک کانٹریکشن ہوا ہے. 900 ارب کی ہماری ریونیو کلیکشن میں کمی آئی ہے. یہ کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے. ہاں صحیح ہے شاہ صاحب, اس میں وہ اور بھی اس میں ڈیبیٹ, لیکن ظاہر ہے وہ اکانومی کے حوالے سے بھی ہم بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ کووڈ نے تو ایڈ کیا ہی ہے, لیکن کووڈ سے پری کووڈ بھی گورنمنٹس اپنے سیٹ کیے ہوئے تقریباً تمام ٹارگیٹس مس کر رہی تھی. لیکن چلے اکانومی میں ہم بات نہیں کر رہے. تو آپ کے منسٹر صاحب فرماتے ہیں پارلیمانی امور کے, وہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ -1 کی باتیں کرنے والوں سن لو, عمران خان گیا تو جمہوریت بھی جائے گی, مفہوم ان کی بات کا. اور ایک اور بیان میں وہی منسٹر صاحب فرماتے ہیں کچھ دنوں پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کسی کا باپ نہیں نکال سکتا, کوئی مانگے تانگے کی حکومت نہیں ہے. یہ تبصرہ فرمائیں گے اس بیان میں؟ میری رائے میں انشاءاللہ جمہوریت بھی قائم رہے گی اور انشاءاللہ عمران خان بھی اپنا ٹینیور پورا کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ اگر وہ ٹینیور پورا کرتے ہیں تو لوگ اور عوام ان کو ایک موقع اور بھی دیں گے.
اچھا، اور شاہ صاحب آپ اس پروگرام میں موجود تھے کہ جب ہم پروگرام شروع کرنے سے کچھ لمحات قبل ایک انٹرنیشنل نیوز آئی تھی، تیل کی قیمتیں ناقابل یقین حد تک گر گئی تھیں، اور ظاہر ہے آپ کا وہ ڈائریکٹلی پورٹ فولیو نے تو اس حوالے سے آپ سے نہیں، لیکن آپ سے عمومی ایک سوال ہے، اور یہی وہ ایام تھے کہ جن دنوں میں جو ریلیونٹ مشیر صاحب ہیں وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ ریکارڈ بن کے بیانات یہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور بعد میں انہی مشیر صاحب کے بیان، ندیم بابڑ صاحب کے بیانات پہلے بیانات سے متضاد تھے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ کی رائے میں حکومت پاکستان تیل کی قیمتوں میں جو تاریخی کمی ہوئی تھی اس کا میکسیمم فائدہ اٹھا پائی شاہ صاحب؟ دیکھیے، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ تاریخی کمی آئی، کاش ہماری سٹوریج کیپیسٹی ہمارے پاس ہوتی اور ہم وہ سستا تیل لے کر سٹور کر سکتے۔ ایک تو ہمارے سامنے جو رکاوٹ آئی وہ ہماری لمیٹڈ سٹوریج کیپیسٹی تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جہاں تک ہینڈلنگ کا تعلق ہے، میری اپنی ایک ویو ہے جو میں انشاءاللہ جو کابینہ کا اجلاس ہے میں اس پہ اپنا ویو ضرور دوں گا۔ یہاں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کیا گیا، میرا ایک اوپینین ہے، میں کابینہ کے سامنے رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم آپ کے اس جواب سے اخذ کر لیں کہ آپ کی ٹھیک ہے، صحیح۔ اور جاتے جاتے فواد چودھری صاحب کے بیان کو کوئی بہت زیادہ سیریس تو نہیں لیا آپ نے، جو پورا انٹرویو تھا؟ بالکل نہیں، فواد چودھری دیکھیے کھل کے بات کرتے ہیں اور میرے بھائی ہیں، احترام ہے، بالکل بھی نہیں۔ میں نے کبھی ان کی کسی بات کو برا نہ منایا ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں، مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اور میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے گہرے کرم جوشی کے مراسم ہیں۔ آپ کے اور ترین صاحب کے تعلق کے حوالے سے انہوں نے کہا، غلط تو نہیں کہا، سب کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی بن نہیں پائے آخر تک، بڑی کوششیں ہوئی۔ دیکھیے عرض یہ ہے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ مجھے ان کی ذات سے کوئی ذاتی تکلیف نہ تھی، پھر کیا تکلیف تھی؟ اور میں نے حد الوسع میں نے حد الوسع کوشش کی کہ ہمارا آپس میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ میری ان سے صرف ایک ہی گزارش تھی کہ میں نے کبھی ان کے ضلع میں، ان کے حلقے میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ جب بھی کوئی امتحان آیا، چاہے وہ خود الیکشن لڑ رہے تھے یا ان کے صاحبزادہ لڑ رہے تھے، ہم نے ان کا ساتھ دیا اور دیانتداری سے دیا، تو وہ بھی اس کا احترام کریں۔ میں یہی ان سے خواہش کر رہا تھا کہ وہ ملتان کے معاملات میں اگر مجھ سے مشاورت کر لیں یا میری بات کو تھوڑا سا وزن دے لیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے مقامی حالات میں ان سے بہتر سمجھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے تناظر میں جہانگیر ترین صاحب اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا کون قصہ پارینہ ہو۔ انسان اتنی عارضی چیز ہے، آج سانس ہے اور کل کی خبر نہیں، تو کون پارینہ ہوا کون نہیں ہوا یہ وقت بتائے گا۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان کے وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔